أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين۔ اہمیت طریقت۔ آج دنیا اسلام میں طریقت کے نفس سے انسان پریشان نظر آتے ہیں، اگرچہ کہ یہ لفظ اپنے معنی میں و مفہوم کے بہت ہی قدیم ہے، اور سلف الصالحین نے طریقت کو بہت کچھ اپنایا ہے اور اس کے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کی صحیح بلیغ بھی کی ہے۔ تمام اولیاء کبار کا مسلک طریقت ہی تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی ساری زندگی طریقت ہی کی نمائش تھی۔ اگرچہ علماء نے اس وقت اسلامی تعلیمات کو بہت کچھ آسان سے آسان تر کر دیا ہے، بڑے سے بڑے مسائل بہت آسان کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیے ہیں، لیکن طریقت کی ظاہری صورت سے بہت دور اس وجہ سے جا پڑے ہیں کہ اس طریقت کی منزل میں زیادہ تر باطنی اصلاح مضمر ہے۔ اسلام نے تزکیے کی بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ اگر تزکیہ نہ ہو تو اسلام کے سارے تعلیمات ایک نقش برآب سے زیادہ کوئی وزن نہیں رکھتے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت صرف تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے ہوئی تھی۔ بعثت کا پہلا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا۔ ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، پہلے اس کی صورت ظاہری سے واقف ہوتے ہیں، بعد کو صورت باطنی سے۔ مثلاً کوئی زیور خریدتے ہیں تو پہلے اس کی وضع اور شکل پسند کرتے ہیں، بعد کو اس کی حقیقت کہ یہ اصلی ہے یا نہیں۔ غرض کہ ہر وہ چیز جس کو انسان اپنے قبضے و قدرت میں رکھتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ تمام اشیاء فانی ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے ہم کو بغرض استعمال دیے گئے ہیں۔ اسی طرح انسان کو نفس و روح و قلب بھی حق تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ اب انسان کا فرض ہے کہ جس طرح مادی دنیا کی ہر چیز کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اسی طرح نفس و روح و قلب کی بھی جانچ کرے۔ نفس و قلب و روح کی تزکیہ ظاہری کا نام شریعت ہے، تزکیہ باطنی کا نام طریقت ہے۔ ان دونوں کی اصل کتاب و سنت ہے۔ اگر کوئی علم تزکیہ کا خواہ ظاہری ہو یا باطنی خلاف کتاب و سنت ہے تو وہ سب کا سب باطل اور لایعنی حقیقت ہے۔ اس پر تکیہ کرنے والا آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ ہر مسلمان پر صحیح عقائد و اصلاح اعمال ظاہری فرض ہے، اسی طرح اعمال باطنی ترقی مدارج و قرب اللہ کے لیے ضروری ہے، جس کی تائید میں قرآن کے بے شمار آیات اور احادیث کے اکثر روایات دال ہے۔ زہد و قناعت، تواضع و اخلاص، صبر و شکر، حب الہی و رضا بالقضاء، توکل و تسلیم وغیرہ کی فضیلت اور ان کے حصول کی تاکید، اور ان کے اضداد حب دنیا، حرص و تکبر، ریا و شہوت، غضب و حسد کی مذمت اور ان پر وعید کھلے بند آئی ہے۔ اسی کی اصلاح طریقت میں مطلوب ہے۔ اصلاح باطنی کے طریقہ کار کا نام ہی مسلک طریقت ہے۔ جس طرح ائمہ دین متین نے اصلاح ظاہری کے قوانین مدون فرمائے ہیں، اسی طرح اصلاح باطنی کے لیے اہل اللہ نے بھی جن کو صوفیہ کہتے ہیں، سلوک کے طریقت کی تعلیم مدون فرمائی ہے، اور اس اصلاح کا مدار عباد اللہ الصالحین میں سے کسی اصلاح شدہ شخصیت کی صحبت اور تربیت ہی پر موقوف ہے۔
جبھی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باوجود اہل زبان ہونے کے اور فصاحت و بلاغت کا امتیاز رکھنے کے تزکیہ نفس بغیر صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو سکا۔ جب تک انسان اپنے نفس و قلب و روح کو پاک نہ کرے وہ خدا کا محبوب ترین بندہ بن نہیں سکتا۔ جب تک نفس و قلب و روح کی حقیقت نہ معلوم کرے ان کا تزکیہ ہو نہیں سکتا۔ اس خصوص میں ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا رویہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حضرات مابعد نبوت اول المسلمین ہے۔ یہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفس میں کسی قدر پاکی محسوس کرتے اور ترک صحبت سے کتنے رنجیدہ ہوتے تھے، خود کو منافق کہتے تھے۔ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور پوچھا کہ اے حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ حنظلہ میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس لیے منافق کہتا ہوں کہ ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور ہم کو دوزخ بہشت یاد دلاتے ہیں تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کھلی آنکھوں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب آپ کے پاس سے آتے ہیں تو بیوی بچوں اور معاملات جائیداد میں آلودہ ہو جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سی باتوں کا خیال بھی نہیں رہتا۔ وہ فرمانے لگے واللہ ایسی حالت تو میں بھی پاتا ہوں۔ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو اگر تم کو اس پر یا یہ فرمایا کہ ذکر دوام ہو جائے تو تم سے بستروں پر اور سڑکوں پر ملائکہ مصافحہ کرنے لگیں گے۔ لیکن اے حنظلہ ایک ساتھ کیسی روایت در مسلم و ترمذی۔ اسی قبیل کی اور کئی روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیقیت کے درجے پر فائز تھے، جن سے اعمال ظاہری و باطنی کی اصلاح پوری ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کیفیات باطنیہ کے علی الدوام متحدر نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پریشان ہوتے بلکہ اپنے آپ پر منافق ہونے کا شبہ کرتے، اور اس کے علاج کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر معروضہ کرتے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ قلب و روح پر کیفیات اسی وقت مرتب ہوتی ہے جب کہ وہ مزکّی ہو جائے۔ باوجود فرائض اسلام پورے ادا ہونے کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس تزکیہ قلب و روح کی اتنی اہمیت تھی کہ کیفیات کے علی الدوام نہ رہنے پر اپنے آپ کو منافق سمجھا کرتے تھے۔ آج مسلمان احکام اسلام کی پوری پابندی تو کہاں کرتے، کسی ایک فرض کا بھی کما حق ادا ہونا محال ہے، باوجود اس کے تزکیہ قلب و روح سے نہ صرف غافل ہے بلکہ سرے سے اس علم کی نفی کے بارے میں مشاغفہ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے آج ہم میں علم دین کی صحیح صورت موجود نہیں اور اہل اللہ کی صحبتوں سے محرومی ہے۔ اگرچہ کہ ہر مسلمان اپنے قلب میں اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہے، جہاں تک احکام اسلام یعنی اوامر و نواہی کا تعلق ہے اس سے مسلمان کوسوں دور ہے، کیونکہ پابندی احکام نفس پر زد پڑتی ہے، جس کی وجہ سے قلب و روح متاثر ہوتے ہیں۔ توحید اور رسالت کے قائل ہونے میں نفس پر کوئی بار نہیں پڑتا،
لیکن قرآن نے جہاں کہیں آمینو کا حکم دیا وہی اعمال صالحہ کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون